روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھو۔ یہ تسبیح قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد پر کوئی بھی کسی قسم کی مصیبت نہیں آنے دیتی، قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتی ہے۔ محرم کے بابرکت ایام میں یہ تسبیح ضرور پڑھ لینا۔ وہ تسبیح یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ایک ایسی تسبیح ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو قبر کی ہولناکیوں کو روکتی ہے۔ یہ تسبیح جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے۔ یہ عمل اتنا بابرکت عمل ہے کہ جس کے بھی نصیب میں یہ عمل آ جائے تو رب تعالیٰ پھر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح اتنی بابرکت تسبیح ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو ان کی قبروں میں روشنی اور مغفرت کا سبب بنتی ہے۔ اولاد پر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو اس تسبیح کی برکت سے اولاد کی ہر طرح کی مصیبت جاتی رہتی ہے، اور اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تھک چکا ہے تو یہی تسبیح اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح وہ عمل ہے کہ جو مرنے کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بن جاتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ تسبیح آسانیاں پیدا کر دیتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلنے لگتا ہے تو یہی تسبیح اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے، اور جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہی تسبیح دیوار بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جنت کے فرشتے بھی اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سچے دل سے پلٹنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی بھر کے اعمال کو بخشوانا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر سخت مرحلے پر ان کا ساتھ دے۔ ناظرین کرام، اب وہ تسبیح کون سی ہے؟ جاننے کے لیے ہماری اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جب قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا تو اللہ عز و جل حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، تو حضرت اسرافیل اللہ کے حکم کے مطابق سور پھونکیں گے اور آہستہ آہستہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، اور زمین پر بسنے والی ہر مخلوق مثلا انسان، جنات، چرند پرند، کوئی بھی چیز ایسی باقی نہ ہوگی جو زندہ ہو۔ اس وقت سب کا نام و نشان مٹ جائے گا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، اور دلکش اور خوبصورت نظر آنے والی اس زمین پر ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کون ہے جس کی آج بادشاہی ہے، اور کہاں گئے دنیا کے جبار اور متکبر لوگ۔ دنیا کی تباہی کے بعد ایک لمبا عرصہ خاموشی میں گزر جائے گا، اور اس لمبے عرصے کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو نئے سرے سے زمین و آسمان اور فرشتوں کو پیدا کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس ڈھانچے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گوشت پوست چڑھ جائے گا۔ اس طرح جب تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ اس وقت تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پورا ہوگا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہوں گے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر دیگر انبیاء کرام اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد شہداء کرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور اہل ایمان اٹھیں گے۔ اس دن کافر، مشرک اور منافق لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہی اپنی قبروں سے زندہ اٹھیں گے۔ کوئی اندھا ہوگا، کوئی بہرا ہوگا تو کوئی لنگڑا ہوگا، اور کسی کو چونٹی کی شکل میں اٹھایا جائے گا،
اور کوئی شخص اپنے اعمال کے مطابق سر کے بل اٹھایا جائے گا۔ اس دن کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور غم کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کی آنکھیں اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد پتھرا جائیں گی، اور ان کافروں کے دل کانپ رہے ہوں گے اور کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے۔ اس دن اس قدر وحشت ناک عالم ہوگا کہ کوئی غم گسار اور مددگار نہ ہوگا، اور اس دن نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا ہوگا، اور اہل ایمان بھی اپنے اعمال کے مطابق اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور اس دن شہدائے کرام اپنے بہتے ہوئے تازہ خون کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور جو شخص جس حالت میں فوت ہوا ہوگا وہ اسی حالت میں اپنی قبر سے اٹھے گا، یعنی جو گناہ کرتا ہوا مر گیا وہ اسی گناہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا، اور جو شراب پیتا ہوا مرا وہ اسی طرح شراب پیتا ہوا اٹھایا جائے گا، اور جو زنا کرتا ہوا مرا وہ اسی طرح زنا کی حالت میں اٹھے گا۔ ناظرین کرام، اس طرح جب تمام مخلوق دوبارہ سے زندہ ہو جائے گی اور اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے گی، پھر اس کے بعد قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے، اور وہ فرشتے تمام لوگوں کو میدان حشر میں پہنچا دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی جان لیجئے کہ میدان حشر ملک شام کے علاقے میں قائم کیا جائے گا، اور سبھی لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر اس میدان میں جانا ہوگا، اور کفار میں جو لوگ اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے اور گرتے پڑتے ہوئے اس میدان حشر میں پہنچیں گے، اور جو لوگ چیونٹیوں کی طرح چیونٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے وہ دوسرے لوگوں کے پیروں تلے روندے جا رہے ہوں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھائے جائیں گے وہ لوگ انتہائی ذلت اور رسوائی کے عالم میں میدان محشر میں پہنچیں گے، اور بعض کافروں پر آگ مسلط کر دی جائے گی جو ان کافروں کو ہانک کر میدان حشر کی طرف لے جائے گی، اور اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ بعض اہل ایمان پیدل پہنچیں گے اور بعض اہل ایمان اونٹوں پر سوار ہو کر میدان محشر میں پہنچیں گے۔ کسی اونٹ پر ایک شخص ہوگا تو کسی اونٹ پر 2، حتیٰ کہ کسی اونٹ پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوق حیرت اور خاموشی کے عالم میں چپ چاپ ایک ہی منزل کی جانب رواں دواں ہوگی، اور وہ منزل مقام محشر ہوگا۔ اس دن کسی کو اونچا سانس لینے کی جرت نہ ہوگی۔ اس روز ہر آدمی کو یہ احساس ہو جائے گا کہ آج یوم حساب ہے، اور آج اپنی زندگی میں کیے گئے تمام اعمال کا صلہ ملنے والا ہے۔ لہٰذا جب تمام مخلوق میدان محشر میں پہنچ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج کے دن الگ الگ ہو جاؤ۔ لہٰذا اس وقت تمام لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور کافر اور مشرک لوگ اپنی زندگی میں جس جس چیز کی پوجا کیا کرتے تھے اور جس کو اپنا خدا مانتے تھے وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائیں گے، جبکہ دوسری جانب ایمان والوں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء کرام اپنے جیسے دوسرے علماء کے ساتھ ہو جائیں گے، اور نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، عابد لوگ عابدوں کے ساتھ، اور متقی لوگ متقین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور شہداء دوسرے شہداء کے ساتھ، اور مجاہدین مجاہدین کے ساتھ ہو جائیں گے۔ الغرض جو کوئی جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا اور جن اعمال کے ذریعے سے اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی وہ اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ اس دن بے نمازی بے نمازیوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، جبکہ روزوں کو چھوڑنے والے روزوں کو چھوڑنے والوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نافرمان دوسرے نافرمانوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والے دوسرے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور زنا کرنے والے زنا کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور شراب نوشی کرنے والے شراب نوشی کرنے والوں کے صف میں کھڑے ہوں گے، اور ماں باپ کے نافرمان ماں باپ کے نافرمانوں کے صف میں کھڑے ہوں گے۔ ناظرین، میدان محشر میں تمام لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ اس دن سورج 1 میل کے فاصلے پر
پر آگ برسا رہا ہوگا اور زمین تپش کی وجہ سے دہک رہی ہوگی، اور جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، اور زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ زمین پر پاؤں نہ رکھا جا رہا ہوگا، جبکہ دور دور تک کہیں سایہ نظر نہ آ رہا ہوگا، اور لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے اور کچھ لوگ سینے تک، جبکہ کچھ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پورے کے پورے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، حشر کا یہ خوفناک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور لوگ بھوک پیاس اور گرمی کی حالت میں 50,000 سال کھڑے رہیں گے، اور تمام لوگ تنگ آ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رب العالمین، ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ آج سورج کا ہماری زمین سے فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود جون اور جولائی کے مہینے میں زمین اس قدر گرم ہو جاتی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی زمین پر ننگے پاؤں کھڑے ہونا محال ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ اس دن کیا حال ہوگا جس روز زمین کا درجہ حرارت آج کے مقابلے میں 9 کروڑ گنا زیادہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اس روز حساب و کتاب سے پہلے تمام لوگ مختلف انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور ان سے اپنے لیے سفارش کرنے کا کہیں گے، لیکن سب انبیاء کرام ایک ہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے وہ اتنا غضبناک کبھی نہ ہوا، اور نہ ہی وہ اس کے بعد کبھی اس قدر غضبناک ہوگا۔ اس دن تمام لوگ ہر ایک نبی کریم کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے کہ آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی وہ اتنا غضبناک نہ ہوا اور نہ ہی اس کے بعد ہوگا۔ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاؤ، کیونکہ آج وہی تمہاری سفارش کریں گے۔ تو اس وقت تمام لوگ مایوس ہو کر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ ہمارے حساب و کتاب کا آغاز فرمائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے دن سفارش کے لائق صرف میں ہی ہوں۔ چنانچہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام حشر سے شفاعت کے بلند ترین مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو جنت میں عرش الہی کے نیچے ہوگا، اور وہاں پہنچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے رب کے حضور سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وقت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جب اپنے محبوب کے اس محبت بھرے سجدے کو دیکھے گی، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب، اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤ اور سوال کرو، جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا، اور جس کی آپ سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو محترم ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام محمود سے مقام محشر میں تشریف لائیں گے، لیکن اس بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ وہ سجدہ کتنا طویل ہوگا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں مقام محشر میں اجلال فرمائیں گے اور جلوہ افروز ہوگا۔ اس وقت تمام فرشتے زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے، جبکہ 8 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش
الہی اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان عدالت قائم ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تمام لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں۔ اس دن اہل ایمان والوں کو سامنے کے ہاتھ کی طرف سے نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس دن کفار اور مشرکین کو پیچھے کی طرف سے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس نامہ اعمال پر نظر ڈالتے ہی ہر انسان کے سامنے اس کی زندگی کے تمام کرتوت اس کے سامنے آ جائیں گے، اور اپنی زندگی میں کیے گئے تمام کرتوتوں کی تمام یادیں تازہ ہو جائیں گی، اور اس دن اہل ایمان کے روشن چہرے کچھ اور بھی روشن اور تر و تازہ ہو جائیں گے، اور تمام اہل ایمان خوشی کے عالم میں دوسرے اہل ایمان کو اپنا اپنا نامہ اعمال دکھائیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس منظر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ آؤ اور میرا نامہ اعمال پڑھو، اور اس دن کفار اور مشرکین کے چہروں کی سیاہی میں کچھ اور بھی اضافہ ہو جائے گا، ذلت ان کے چہروں پر چھا جائے گی، حسرت اور ندامت سے وہ اپنے چہروں کو چھپائیں گے، اور تمام کفار اور مشرکین کہیں گے اے کاش آج ہمیں اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اور کاش کہ میں یہ نہ جانتا کہ میرا نامہ اعمال اور حساب و کتاب کیا ہے۔ کفار اور مشرکین بار بار اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور تعجب سے کہیں گے کہ یہ کیسا عجیب و غریب نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوا ہے، ہائے ہماری کم بختی، یہ نامہ اعمال کیسا ہے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں نہ لکھا ہوا ہو۔ ناظرین اکرام، نامہ اعمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہے گا بغیر کسی ترجمان کے سوال و جواب فرمائے گا۔ اس دن سب سے پہلے مشرکین سے پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے شرک کیوں کیا؟ اس دن مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انکار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرامن کاتبین کو گواہی کے لیے بلائے گا، تو اس وقت کرامن کاتبین ان مشرکین کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن مشرک لوگ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے انکار کر دیں گے۔ اس وقت شرک سے بھرا ہوا کرامن کاتبین کا لکھا ہوا نامہ اعمال ان لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا، تو مشرک اس نامہ اعمال کو دیکھ کر بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر اس دور کے انبیاء کرام، اولیاء کرام اور علماء کرام کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، تو وہ بھی ان کے شرک کی گواہی دیں گے، لیکن وہ بدبخت مشرک لوگ ان کی گواہی کا بھی انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جگہ جہاں انہوں نے شرک یا کفر کیا تھا اس جگہ کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، اور وہ جگہ مشرکین کے شرک کی گواہی دے گی، لیکن مشرک لوگ اس کا بھی انکار کر دیں گے، اور مشرک لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کہیں گے کہ اے اللہ، کیا تم نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہاں، میں نے اپنے بندوں کو ظلم سے پناہ دی ہے۔ تو مشرکین اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی کے گواہی کو قبول نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء کو بولنے کا حکم دے گا، تو اس وقت مشرکین کے تمام اعضاء یہ گواہی دیں گے کہ ہاں، انہوں نے شرک کیا تھا، اور اس وقت ان کے اعضاء کی گواہی کی وجہ سے ان پر جہنم واجب کر دی جائے گی۔ جہنم کی یہ وعید سن کر مشرکین لوگ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو لان تان کرنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کی، لیکن تم نے ہمیں جہنم کا مستحق بنا دیا۔ تو اس وقت وہ تمام اعضاء جواب دیں گے کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں قوت گویائی عطا فرمائی ہے، اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا تھا، تو ہم کس طرح اس کی نافرمانی کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک منافق سے سوال کرے گا، کیا میں نے تمہیں دنیا میں عزت، حکومت، مال و دولت اور اہل و عیال نہیں دیے تھے؟ وہ عرض کرے گا، کیوں نہیں؟ اے اللہ، تم نے ہمیں سب کچھ عطا کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا سوال پوچھے گا، کیا تمہیں قیامت کا یقین نہیں
تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا تو منافق اللہ کے سامنے جواب دے گا، ہاں یا رب العالمین، مجھے پتا تھا، میں نے تیرا کلمہ پڑھا اور تیری کتاب پر ایمان لایا اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا اور تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھی اور روزے رکھے اور زکوٰۃ بھی ادا کی۔ اس وقت منافق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی تعریف کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اچھا ذرا ٹھہرو، ہم کچھ اور گواہوں سے اس بارے میں گواہی طلب کرتے ہیں۔ تو اس وقت منافق اپنے دل میں سوچے گا کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر نماز اور روزہ کرتا رہا، بھلا آج میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا اور اس کی ران کو بولنے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کے جسم کی ہڈیاں اور اس کے جسم کا رواں رواں اس بات کی گواہی دے گا کہ ایک طرف تو یہ نماز اور روزہ رکھتا اور دوسری طرف کفار کی دوستیوں پر ناز کرتا اور کفار کے مفادات کا تحفظ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دیتا رہتا اور ان سے غداری کرتا رہتا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس منافق شخص پر غضبناک ہوگا اور اس پر جہنم کو واجب کر دے گا۔ ناظرین کرام، ان سوال و جواب کے بعد اہل ایمان کا نمبر آئے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا انداز اہل ایمان سے کچھ نرالا ہوگا۔ ایک مومن آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا امن اور رحمت ڈال دے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن سے سوال کرے گا کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا، تو اس وقت مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، ہاں یا رب العالمین، میں نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کے بارے میں سوال کرتا جائے گا اور وہ مومن اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس وقت وہ مومن سوچنے لگے گا کہ اب تو میں ضرور ہلاک ہو جاؤں گا اور جہنم میں ڈال دیا جاؤں گا۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں نے تیرے گناہوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالا تھا اور میں تیرے گناہوں پر آج بھی پردہ ڈال رہا ہوں، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کو جنت میں بھیج دے گا۔ ناظرین کرام، جب یہ سوالات و جوابات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور تمام لوگوں سے ان کے حقوق کے متعلق سوال کر لیے جائیں گے تو اس کے بعد میدان حشر کا آخری مرحلہ شروع ہو جائے گا اور میزان کو سجایا جائے گا۔ تمام انسانوں کے نامہ اعمال اپنی آخری شکل میں وزن ہونے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور حجت کو قائم کرنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، اور اس میزان میں جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب لوگ ہوں گے، اور جن لوگوں کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ ناکام ترین لوگ ہوں گے۔ اس دن جو کامیاب لوگ ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو ناکام لوگ ہوں گے اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہوں، تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، یہ عمل تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، تمہارے لیے سونا چاندی خرچنے سے بہتر ہے، تمہارے لیے دشمن سے لڑنے اور شہادت پانے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم نے عرض کی، ضرور بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کو جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت والوں کو بتاؤں وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے نورانی ہوں گے اور زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہوگی، ایسے لوگ جنت میں پروں پر سوار ہوں گے اور انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا عمل نہیں جو جہنم سے زیادہ نجات دینے والا ہو سوائے اللہ کے ذکر کے، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اس کو شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں بھی سکون اور اطمینان ہو، ہمارے بچے بھی نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں جنت کے باغوں میں سے باغ ہوں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جب سب چھوڑ جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہو؟ تو بس پھر اس تسبیح کو اپنا لیں، دل سے اپنا لیں، صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی اس کلمے کو اپنا لیں۔ قرآن کہتا ہے کہ پس میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرتا ہے تو پھر اس پر کسی بھی طرح کی مصیبت کا سایہ نہیں پڑتا۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سی تسبیح ہے کہ جسے پڑھنے سے جہنم کی ہر سختی آسان ہو جاتی ہے، قبر کی ہولناکیوں سے حفاظت ہوتی ہے، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، اولاد کی ہر طرح کی مصیبت کو دور کر دیتی ہے۔ جان لیجئے کہ وہ تسبیح ایسے کلمات ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات میرے لیے دنیا ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے قبر کے اندھیرے روشنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے روز میزان میں وزن بھرا جاتا ہے۔ جو بھی شخص ان کلمات کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کی قبریں روشن فرما دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ وہ کلمہ تیسرا کلمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کا ترجمہ یوں ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، تمام تعریف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ جب بھی ان کلمات کو پڑھیں تو باوضو ہو کر پڑھیں، اور اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین کرام، یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں ہیں بلکہ یہ روح کی غذا ہیں، یہ دل کو بیدار کرتے ہیں اور انسان کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے بچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔